السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم عام کے حکم میں جو اختلاف ہو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے مذہب یعنی متاخرین علماء اور بہت سارے فقہا کا یہی مذہب ہے کہ عام کا حکم یہ ہے کہ وہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے ان تمام افراد میں جن کو وہ شامل ہوتا ہے، یعنی خاص کی طرح عام بھی قطعی ہوتا ہے۔ اس میں امام شافعی اور بہت سارے جمہور متکلمین فقہا کا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام کا موجب یہ ہے، عام کا موجب قطعی نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک ظنی ہے، جس کو امام مصنف نے خلافاً للشافعی کہہ کر بیان کیا۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، جمہور فقہا و متکلمین شیخ ابو منصور ماتوریدی اور بہت سارے ہمارے مشائخ کی جماعت نے یہی کہا ہے کہ عام قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ جب قطعی نہیں ہوتا ہے ان کے نزدیک، ظنی ہوتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ عام جب قطعی نہیں ہے ظنی ہے تو وہ وجوب عمل کو تو وجوب عمل کا تو افادہ کرے گا، لیکن وجوب اعتقاد کا افادہ نہیں کرے گا ان کے نزدیک۔ اور جب وہ ظنی ہے تو ایک دوسرا اثر یہ ہوگا کہ عام کتاب یعنی کتاب اللہ کا جو عام ہے اس کی تخصیص ان کے نزدیک خبر واحد سے بھی صحیح ہو جائے گی اور قیاس سے بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ خبر واحد اور قیاس خود ظنی ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک عام ظنی ہے، ایک ظنی کی تخصیص ظنی سے درست ہے۔ ان کے نزدیک یہ سارے امور روا ہوں گے، لیکن احناف کے نزدیک، ہمارے علماء اور مشائخ عراقیین کے نزدیک، امام کرخی، امام ابو بکر جساس، قاضی امام ابو زید اور عام متاخرین علماء کے نزدیک عام جب قطعی ہے، یقینی ہے، تو وہ صرف افادہ عمل وجوب عمل ہی نہیں کرے گا بلکہ افادہ وجوب اعتقاد بھی کرے گا۔ اور جب وہ عام قطعی ہے تو اب اس کی تخصیص کسی ظنی سے نہیں ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک۔ تو عام کتاب کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اختلاف تھا، لیکن یاد رہے احناف کے نزدیک یا ہمارے مشائخ کے نزدیک عام مطلقاً قطعی نہیں ہے۔ وقت اس وقت تک عام قطعی ہوتا ہے۔ اگر عام کو خصوص لاحق ہو جائے یعنی عام کے اندر تخصیص ہو جائے، تو عام کے اندر تخصیص اگر ہو گئی ہے، خصوص لاحق ہو گیا ہے، تو خصوص لاحق ہونے کے بعد ہمارے نزدیک بھی مجاز کے طور پر، یعنی اب اس کے اندر مزید دوسرے افراد کی تخصیص کا احتمال رہے گا۔ جب عام کو خصوص بے معنی مخصص، کوئی نہ کوئی مخصص آ جائے عام کے لیے۔ اب مخصص کیا کیا ہوں گے؟ مخصص کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی مخصص کلام مستقل ہوتا ہے، ہر ایک کلام مخصص نہیں بن سکتا، مخصص کلام مستقل ہوتا ہے۔ کلام مستقل کسے کہیں گے؟ کلام مستقل کہتے ہیں اس کلام کو جس کا تعلق صدر کلام سے نہ ہو، یعنی علی سبیل الاستقلال وہ پورا جملہ ہو، اس کو صدر کلام سے جوڑ کر اپنا معنی نہ بتاتا ہو۔ جیسے کہ استثناء ہوتا ہے نا، استثناء میں جو مستثنیٰ ہوتا ہے
وہ کلام مستقل نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق صدر کلام سے ہوتا ہے، وہ صدر کلام سے ہٹ کر تنے تنہا اپنا معنی پورا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے کہا جاء القوم الا زید، تو الا زید جو ہے وہ اس کا تعلق صدر کلام سے ہے، صرف الا زید کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ صدر کلام کو پیش نہ کیا جائے۔ اس لیے استثناء وغیرہ جو ہے وہ کلام غیر مستقل ہے۔ اس کے برخلاف جیسے ہم مثال دیں، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع حلال کی، بیع حلال کی، بیع میں الف لام جنس کے لیے یا استغراق کے لیے ساری بیوع کو وہ شامل ہے نا، چاہے کمی بیشی کے ساتھ ہو یا کمی بیشی کے ساتھ نہ ہو، سب کی حلت سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ لیکن تو اس میں عموم ہے، لیکن اس کی تخصیص اگلے جملے سے ہوئی وحرم الربا، ربا کو حرام کیا۔ حرم الربا یہ مستقل کلام ہے، صدر کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، جیسے کہ استثناء کا تعلق صدر کلام سے تھا۔ تو اس کو اب یہاں پر حرم الربا نے احل اللہ البیع کے عموم میں تخصیص کر دی، یہاں پر یہ مخصص آ گیا۔ کلام مستقل سمجھ میں آ گیا۔ کلام مستقل مخصص ہو یا غیر کلام بھی کبھی کبھی مخصص ہوتا ہے۔ غیر کلام جیسے کہ عقل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شیء بمعنی موجود بڑی عام ہے، عموم ہے اس میں، اور اللہ کی ذات بھی موجود ہے تو وہ اپنے عموم کی بنا پر تو اللہ کی ذات کو بھی شامل ہے، لیکن یہاں پر عقل تخصیص کر دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات شے کے مفہوم سے خارج ہے۔ خالق و کل شیء، شے اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہے، لیکن عقل یہاں پر اس کی تخصیص کر دیتی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہاں پر شے کے مفہوم سے خارج ہے۔ تو مخصص کلام مستقل بھی ہو سکتا ہے، مخصص عقل بھی ہو سکتی ہے، مخصص عادت بھی ہو سکتی ہے، یعنی عادت بھی، عادت کے بنا پر بھی تخصیص ہو جاتی ہے۔ کسی نے قسم کھائی لا آکل راسن، تو راسن عام بولا، چاہے وہ چڑیا کا سر ہو، گائے کا سر ہو، بھینس کا سر ہو، بکرے کا سر ہو، سب کو عام ہے۔ اب اگر کسی نے چڑیا کا سر کھا لیا تو حانث ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راسن بولا، اگرچہ راسن عام ہے لیکن اس کا عموم، اس کی تخصیص ہو گئی ہے عادت سے، کیونکہ عادت اور عرف میں راس صرف اور صرف بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یعنی جو بڑے جانور ہیں ان کے سروں پر بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عادتاً تخصیص ہو گئی ہے، اس لیے چڑیا کا سر کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی عام میں تخصیص ہوئی عادت کی بنا پر، تو مخصص یہاں پر کیا ہے؟ عادت ہے۔ کبھی مخصص معنی کی کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ لا آکل اللحم، کسی نے قسم کھائی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر مچھلی کھا لی، امام اعظم فرماتے ہیں حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے لحم یہ التحام سے بنا ہے، التحام بے معنی اشتداد ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، اور مچھلی پانی میں رہتی ہے اس میں شدت نہیں ہوتی، کیونکہ شدت جو آتی ہے وہ خون کی بنا پر آتی ہے، دم کی بنا پر آتی ہے، اور مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس کو لحمن طریہ قرآن نے کہا ہے گوشت کے لیے، لیکن اس کے اندر معنی کی کمی ہے، تو معنی کی کمی کی وجہ سے اب کسی شخص نے معنی کی کمی کی وجہ سے یہاں پر تخصیص ہو گئی، لہذا کسی نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے مچھلی کھا لی تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی میں معنی کی کمی ہے۔ کبھی کبھی معنی کی بیشی کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر بھی تخصیص ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا لا آکل الفاکہہ، میں میوہ نہیں کھاؤں گا، تو فاکہہ بولا اس نے۔ فاکہہ اس کو بولتے ہیں جو بطور تلذذ، بطور تنعم کھایا جائے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کھجور کھائی عرب میں یا انگور کھایا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگور کو یا کھجور کو بطور تلذذ ہی نہیں کھایا جاتا ہے، بطور غذا بھی کھایا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجوروں سے ولیمہ بھی کیا تھا،
بطور غذا کھایا جاتا ہے، صرف تلذذ کے طور پر نہیں، تو اس کے اندر تفقہ پر مزید یعنی تلذذ سے مزید ایک اور معنی یعنی غذائیت کا بھی ہے، اس لیے اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ اگرچہ فاکہہ میں عموم تھا، لیکن عنب اور تمر وغیرہ اس سے خارج مخصوص ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ عام اس وقت تک قطعی اور یقینی رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہ ہو، کوئی مخصص اس کو لاحق نہ ہو۔ وہ مخصص کلام مستقل بھی ہو سکتا ہے، غیر کلام میں عقل بھی ہو سکتی ہے، عادت بھی ہو سکتی ہے، حس بھی ہو سکتی ہے، معنی کی ذاتی اور کمی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ان مخصصات کی بنا پر اگر کسی عام کو مخصوص کر لیا جائے، عام میں تخصیص کر لی جائے بعض افراد کی، تو ایسی صورت میں یہ عام ہمارے جمہور کے نزدیک بھی قطعی نہیں رہے گا، چاہے وہ مخصوص معلوم ہو یا مخصوص مجہول ہو۔ مخصوص معلوم جس کو خاص کیا گیا ہے وہ معلوم المراد ہو، متعین ہو، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت اقتل المشرکین، مشرکین میں عموم ہے، تمام مشرکین کو قتل کرو، عموم ہے، لیکن اس کی تخصیص ہو گئی اللہ کے اس کلام سے وَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اگر کوئی امن طلب کر رہا ہے، مستامن ہے، تو اس کو امن دینے کے لیے حکم ہے، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو مستامن یہاں پر اقتل المشرکین کے عموم سے خاص ہو گیا، اور یہاں پر جو مستامن ہے وہ معلوم المراد ہے، متعین ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر مخصص کلام ہے اور جس کو خاص کیا گیا ہے وہ معلوم اور متعین ہے۔ یا خصوص مجہول لاحق ہو جائے۔ خصوص مجہول لاحق ہونے کا مطلب ہوتا ہے مجہول المراد ہو، یعنی جس کو خاص کیا گیا ہے اس میں بھی مزید احتمالات ہوں، جیسے اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، بیع میں عموم تھا، ہر قسم کی بیع کو شامل تھا، جس میں بھی بیع کی مشروعیت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ تاکہ اضافہ کر کے آدمی اس سے نفع کمائے، اضافہ کر کے بیچے اور نفع کمائے۔ تو ہر قسم کی بیع کو یہ شامل تھا، عموم تھا، اس میں استغراق تھا، البیع کے الف لام استغراق یا جنس کا ہے، تو اس میں عموم تھا، لیکن اس سے بیع ربا کو خاص کر لیا گیا ہے اللہ کے اس فرمان کی بنا پر کہ وہ حرم الربا، اور ربا کو حرام کیا گیا، تو ربا کو خاص کر لیا گیا۔ لیکن یہ ربا ابھی بھی معلوم المراد نہیں ہے، وہ ربا زیادتی، کتنی زیادتی یہ معلوم نہیں ہے، کتنی زیادتی، ہر زیادتی حرام ہے، اگر ہر زیادتی حرام اگر ہو جائے تو کوئی بھی بیع جائز نہیں رہے گی۔ اس لیے ربا کو اگرچہ یہاں پر خاص کیا گیا ہے، لیکن یہ ربا معلوم المراد نہیں ہے بلکہ مجہول المراد ہے۔ مجہول المراد ہے، اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے تفسیر فرمائی اور تفسیر کی تو اس میں اشیاء ستہ کا ذکر کیا۔ یعنی اشیاء ستہ کیا ہیں؟ الحنطۃ بالحنطۃ، الذهب بالذهب الى آخر مثلا بمثل ربا والفضل ربا، یہ فرمایا یدم بید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب ان 6 چیزوں سے ہمارے فقہا نے دیکھا کہ اس میں علت کیا ہے تفاضل کے ساتھ بیچنے کی، تو 6 چیزوں کا ذکر کیا، تو ہمارے فقہا نے قدر و جنس سے علت دیکھی۔ اب وہ قدر و جنس سے علت دیکھی، اب ہمارے فقہا نے 6 چیزوں پر حصر نہیں کیا، جب تخصیص ہو گئی تو اب احتمال اور بھی ہوگا کہ جہاں پر علت پائی جائے گی حکم لاگو ہوتا رہے گا۔ لہذا ہمارے فقہا نے کہا قدر و جنس جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں پر ربا کا تحقق ہوتا رہے گا، اگر تفاضل کے ساتھ بیچا جائے تو وہ حرام ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ ہمارے نزدیک قطعی اور یقینی عام نہیں رہے گا ایسی صورت میں۔ ترجمہ لگاتے ہیں، خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، الا
یعنی ہمارے نزدیک بھی عام کا حکم یہی ہے کہ وہ قطعی ہوتا ہے، مگر الا اذا لحقہ خصوص، مگر یہ کہ جب کہ اس کو خصوص لاحق ہو جائے، یعنی کوئی مخصص آ جائے اس کے لیے، چاہے وہ مخصص معلوم ہو یا مخصص مجہول ہو۔ مخصص کون ہوں گے؟ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کلام مستقل ہوگا، یا غیر کلام ہو، مثلا عقل ہو، عادت ہو، حس ہو، معنی کی کمی اور بیشی ہو۔ اگر ایسا کوئی مخصص آ جائے تو وہ قطعی نہیں رہے گا، چاہے خصوص معلوم ہو، جیسے کہ ہم نے مثال دی احل اللہ البیع، خصوص معلوم کی مثال جیسے اقتلوا المشرکین حیث وجدتم، اور اس کی تخصیص ہے اس قول سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یا خصوص مجہول ہو جیسے کہ آیت ربا بیع کے اندر۔ اگر ایسی تخصیص ہو گئی ہے عام کی، فَحِينَئِذٍ يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَى التَّجَوُّزِ، اب ایسی صورت میں حکم قطعی طور پر واجب نہیں کرے گا عام، بلکہ حکم کو واجب کرے گا مجاز کے طور پر، یعنی اب اس میں علیت کا احتمال رہے گا کہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی تعلیل ہوگی، جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم لگتا رہے گا۔ ان یظہر الخصوص فیہ، اگر اس کے اندر خصوص ظاہر ہو جائے تعلیل کے ذریعے سے یا تفسیر کے ذریعے سے۔ اس کی گفتگو ہم انشاءاللہ بعد میں تھوڑی کرتے ہیں کہ تعلیل کے ذریعے یا تفسیر کے ذریعے سے اس میں خصوص ظاہر ہو جائے۔ آج گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔